اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے گا۔ تو فرمایا وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئیں اور وہ بھی حضور کی زوجہ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم آئے تو یہ ان کو دیکھنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حیرت سے عرض کی حضور یہ تو نابینے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نابینے ہیں، تم نابینا تو نہیں ہو، یعنی عورت کو بھی منع کر دیا کہ تو مرد کو نہ دیکھے۔ بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ کیا ہے، تو سیدہ فرمانے لگی کہ عورت کا بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وجہ سے پریشان رہا کرتی تھی کہ اب تو میں اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہوں، جب موت طاری ہو گئی تو پھر اس کے بعد چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جاتے ہیں اور عورت کے جسم کی ڈیل ڈھول جو ہے اس کو مرد دیکھتے ہیں، تو میرے لیے یہ بھی پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو وہ اس معاملے میں سخت متفکر رہا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے ایک دن یوں بات کی تو وہ فرمانے لگی کہ میں نے حبشے کے اندر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک خاص ڈولی ہے، اور آپ نے کہا کہ میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ انہوں نے کھجور کی 4 شاخیں منگوائیں اور پھر چارپائی کے 4 پایوں کے ساتھ باندھ دی اور ان کو آپس میں جوڑ دیا اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ میں نے یوں حبشہ کے اندر دیکھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا اتنا خوش ہوئی اس بات پر کہ یہ ایک اچھا طریقہ مل گیا ہے اور اس طرح عورت مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کی اور اپنی آبرو کی اس طرح سے حفاظت کر سکتی ہے۔ تو یعنی اس انداز کے ساتھ اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہمیں سبق اور درس دیا گیا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ ہیں کہ سورج نے بھی کبھی ان کے بال نہیں دیکھے تھے، بلکہ قیامت کا دن ہوگا اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جلوہ میں میدان حشر سے گزریں گی تو ایک دم آواز آئے گی، یا معاشر الجمع غضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو اہل معاشر کو نظریں جھکانے کا کہا جائے گا چونکہ انہوں نے زندگی میں اپنے پردے کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو قیامت کے دن بھی اس انداز کے ساتھ اعزاز و تکریم عطا فرمائے گا۔ حج کے موقع پر ایک آزمائش ہے، احرام کی شرط ہے کہ عورت اپنے چہرے کو نہ چھپائے، یعنی اپنے چہرے کو ننگا رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان گاہ میں مرد اور عورت کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا گھر سامنے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے ڈر کر کے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ ایک طرف عورت کو کہا کہ چہرہ نہیں چھپانا اور دوسری طرف مرد کی آزمائش ہے کہ تو نظر کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ ایک مشق کروائی جا رہی ہے کہ حج کے بعد اس کو کف بصر کی عادت پڑ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت گھر کے سامنے جو مزاج پختہ کر کے آیا ہے بعد میں بھی اس مزاج پر عامل رہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احرام کی شرط تھی چہرہ ننگا رکھنا، لیکن جب مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم کسی پنکھے کے ساتھ، وہ جو دستی پنکھا ہوتا ہے، اور کسی ایسی چیز کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ، یعنی چہرے کو تو لگا نہیں سکتے، اس سے تو جو ہے وہ پھر دم پڑ جائے گا اگر چہرہ چھپ گیا، تو دور کر کے مردوں کے سامنے کر دیتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ ہمارا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ، بلکہ
مشکات کتاب الجنائز کی آخری روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور کے وصال کے بعد، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد بھی میں جب ان کی قبور پر زیارت کے لیے جاتی تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے، تو میں معمولی اوڑھنی اوڑھ کر کے وہاں چلی جایا کرتی، حضور کی تربت انور کی زیارت کیا کرتی۔ فرمایا پھر کچھ عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تدفین ہو گئی۔ اب ام المومنین کیا فرماتی ہیں فواللہ ما دخلتہ الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہ اس کے بعد جب بھی میں جاتی تو موٹا کپڑا لے کر جاتی، مجھے حضرت عمر سے حیا آیا کرتی تھی۔